اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جاگور نے کیا پڑھ فصل دلالت اللفظ علی تمام ما بدع له مطابقۃ وعلی جزئه تضمن وعلی الخارج التزام. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر. اچھا جی مقدمہ پورا ہو گیا. مقدمہ پورا ہو گیا. گورنمنٹ جت گئی ہے. جھوٹا ہے. دلالت کی تقسیم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دلالت کی تقسیم کرتے ہیں. اور متن میں جو کچھ ہے لفظ کی دلالت اپنے سارے موضوعہ پر یہ دلالت مطابقت ہے. لفظ کی دلالت اپنے سارے موضوعہ کی جز پر یہ دلالت تضمن ہے. لفظ کی دلالت اپنے موضوعہ کے خارج لازم پر یہ دلالت التزام ہے. تے نال یہ نسبت دلا دیو مطابقی تضمنی التزامی. علامہ تفتازانی علیہ رحمہ دلالت کی تقسیم کرتے ہیں. دلالت تین قسم ہے. تضمن، دلالت مطابقت تضمن التزام. وہ اس طرح کہ لفظ کی دلالت اپنے سارے معنی موضوعہ پر دلالت مطابقی ہے اور لفظ کی دلالت اپنے معنی موضوعہ کی جز پر یہ دلالت تضمنی ہے اور لفظ کی دلالت اپنے معنی موضوعہ کے خارج لازم پر یہ دلالت التزامی ہے. پھر ایک بار آخر لفظ کی دلالت اپنے معنی اپنے سارے معنی سارا چک وٹ دے اپنے سارے معنی موضوعہ پر یہ دلالت مطابقی ہے. لفظ کی دلالت اپنے معنی موضوعہ سارے معنی موضوعہ کی جز پر یہ دلالت تضمنی ہے اور لفظ کی دلالت اپنے سارے معنی موضوعہ کے خارج لازم پر یہ دلالت التزامی ہے. فصل لفظ کی دلالت تمام ما وضع لہ پر تمام اس معنی پر کہ وضع کیا گیا لفظ لہو اس معنی کے لیے. 7 ورے کے پکوائی گل جی. مطابقت ہے اور ما وضع لہو کی جز پر تضمن ہے اور خارج پر التزام ہے. جی لفظ کی دلالت تمام ما وضع لہو پر مطابقت ہے اور ما وضع لہو تمام ما وضع لہو کی جز پر تضمن ہے اور خارج پر التزام ہے. لفظ کی دلالت تمام ما وضع لہو پر مطابقت ہے اور تمام ما وضع لہو کی جز پر تضمن ہے اور خارج پر التزام ہے. دلالت اللفظ قد علمت سنیں کہ کوئی نہ. اچھا جی چلو پر اگلا متن پھر پڑھی پھر ہوں کہ چلو. قوله دلالة اللفظ قد علمت أن نظر المنطقي بالذات أنما هو في المعرف والحجة وهما من قبيل المعاني لا الألفاظ إلا أنه كما يتعارف ذكر الحد والغاية والموضوع في صدر كتب المنطق ليفيد بصيرة في الشروع كذلك يتعارف إيراد مباحث الألفاظ بعد المقدمة ليعين على الإفادة والاستفادة وذلك بأن يبين معاني الألفاظ خیر جا وذالک کرتے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آشیا ویخ سوال ہے شارع اس کا جواب دیتا ہے. کیا کہ سوال ہے شارع اس کا جواب دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ نظر آ رہی منطقی معاذ باس کرتے ہیں معرف اور حجت سے اور معرف اور حجت معنی کے اقسام ہیں. معرف اور
حجت معانی کی اقسام ہے، اور کیونکہ جو پہنچانے والے ہوتے ہیں وہ معنی ہوتے ہیں، لفظ نہیں پہنچاتے. تحفے ہو کہ موصل کون ہوتے ہیں؟ معانی ہوتے ہیں نہ کہ الفاظ. تو سوال ہے اس فن میں الفاظ کے مباحث کو لانا لا معنی لہو، اندہ کوئی مطلب نہیں ہے، اندہ کوئی مطلب نہیں، کیونکہ یہ منطقی کے وظیفے میں سے نہیں ہے. تے پھر الفاظ دی باس منطق دی کتاباں دے شروع وچ کیوں کرے نین؟ پر 2 صفحے بچ جاندے نے، پڑھ دے یہ بتا واسطے. ہاں بھائی سوال ہے کہ منطقی ماز باز کرتے ہیں معرف سے اور حجت سے، اور حجت اور حجت معرف اور حجت معنی، یہ معانی کی اقسام سے ہے، کیونکہ اصل جو موصل ہے جو وہ معنی ہوتے ہیں وہ معانی ہے نہ کہ الفاظ. پس الفاظ کے مباحث کا لانا اس فن میں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، بوجہ نہ ہونے بوجہ کی واجب ہے. سوال میں کر دے ترجمہ کر دے رہا وہ بھی جو ہے نا اس فن میں الفاظ کا ذکر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں، اس لیے کہ یہ تو صرف ناو کی باتیں ہیں. صرف اور ناو میں الفاظ کی بات ہوتی ہے، منطق میں تو معنی کی بات ہوتی ہے، معرف اور حجت کی، حجت اور معنی ہوتے ہیں. ان کے بارے گل کرے وچ الفاظ کی بات کتے لیا ٹھوکی ہے. سنیں جی، پھر الفاظ تو پہلے دلالت دی باس کتھے لیا ٹھوکی ہے، سوال اگوں آ رہا ہے جی. ان دا جواب ان کتاب الویخ، جواب یہ ہے ہم بھی مانتے ہیں تمہیں بھی یقین ہے کہ منطقی کی نظر بالذات وہ معرف اور حجت میں ہوتی ہے. کیا کہ منطقی کی نظر بالذات معرف اور حجت میں ہوتی ہے، اور معرف اور حجت یہ تو معانی کے قبیلے سے ہیں نہ کہ الفاظ کے قبیلے کیا کہ جی. اور معرف اور حجت یہ معانی کے قبیلے سے ہیں نہ کہ الفاظ کے قبیلے سے. لیکن مسئلہ یہ ہے جس طرح کے منطق کی کتابوں کے شروع میں یہ بات مشہور ہے کہ منطق کی تعریف غایت موضوع ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ یہ ذکر فائدہ دے بصیرت فی شروع المنطق کا، یہ ذکر فائدہ دے بصیرت فی شروع المنطق کا، کہ منطق میں بصیرت کے ساتھ شروع ہونے کا. سنیں اسی طرح متعارف ہے مقدمے کے بعد، مقدمے 3 شیاں، مقدمے کے بعد الفاظ کے مباحث کو لانا تاکہ یہ الفاظ کے مباحث کا لانا مددگار بنے افادے اور استفادے پر. تو ان کو بطور افادہ اور استفادہ لاتے ہیں، مقصد نہیں ہوتا. سنیں کیا کہ جی، مگر یہ کہ جس طرح کتاب کے منطق کی کتب کے شروع میں تعریف کا یہ بات مشہور ہے کہ ایک مقدمہ ہوتا ہے جس میں تعریف ہوتی ہے اور غایت ہوتی ہے اور موضوع ہوتے ہیں. اسی طرح مقدمے کے بعد منطق کی کتابوں میں الفاظ کی باس کا لانا مشہور ہے. یہ کس لیے لاتے ہیں؟ مقدمہ اس لیے لاتے ہیں، مقدمہ تاکہ شروع فی المنطق بصیرت پر ہو جائے کا فائدہ دے. مقدمہ اس لیے یعنی تعریف موضوع غرض اس لیے تاکہ یہ ان کا لانا فائدہ دے کس کا؟ بصیرت فی شروع کا. اسی طرح الفاظ کی باس لاتے ہیں تاکہ افادے اور استفادے میں یہ مدد دے. کس میں مدد دے جی. سنیں اے شاباش، اندہ معنی کرنا پھر اگے چلیے جی. دا قول ماتن کا دلالت اللفظ وہ کی بنے تحقیق جان چکا ہے تو اس بات کو کہ منطقی کی نظر بالذات محض وہ معرف اور حجت میں اور واجہ موضوع جو ہے تلم میں تو موضوع دی بات ہوندی، یعنی موضوع کے بار ذات کیا ثابت کرنے موضوع کے لیے یہ ہر کمال ہے. اور وہ دونوں کون معانی کے قبیلے سے ہیں نہ کہ الفاظ کے قبیلے سے، مگر یہ کہ جیسا کہ مشہور ہے حد اور غایت اور موضوع کا ذکر منطق کی کتابوں کے شروع میں، اور جن مقدمہ تو للم آخید ہے یار یہ کیوں مشہور ہے تاکہ فائدہ دے ان تینوں کا ذکر، بصیرت فی شروع کا، شروع کی تلویج منطق کے الف لام عوض مضاف لے
اسی طرح مشہور ہے لانا الفاظ کی بحث کا مقدمے کے بعد تاکہ فائدہ دے، یہ لانا افادہ اور استفادہ پر مصنف کا دلالت اللفظی تحقیق جان لیا تو نے اس بات کو جانتا ہے تو یہ بات کہ منطقی کی نظر بالذات محض وہ مؤلف اور حجت میں ہوتی ہے اور مؤلف اور حجت معانی کے قبیلے سے ہیں نہ کہ الفاظ کے قبیلے سے، مگر یہ بات کہ جیسا کہ مشہور ہے تعریف کا ذکر اور غایت کا ذکر تعریف اور غایت اور موضوع کا ذکر ہے منطق کی کتابوں کے شروع میں کیوں یہ متعارف ہے تاکہ فائدہ دیں تینوں اور تینوں کا ذکر بصیرت فی شروع کا، اسی طرح مشہور ہے لانا الفاظ کے مباحث کو مقدمہ کے بعد تاکہ مدد دے کون یہ لانا افادہ اور استفادہ پر پھر اور مصنف علیہ رحمہ کا دلالت اللفظی تحقیق جانتا ہے تو یہ بات کہ منطقی کی نظر بالذات محض وہ مؤلف اور حجت میں ہوتی ہے اور مؤلف اور حجت معانی کے قبیلے سے نہ کہ الفاظ کے قبیلے سے، مگر یہ بات کہ جیسا کہ مشہور ہے تعریف اور غایت اور موضوع کا منطق کی کتب کے شروع میں تاکہ فائدہ دے بصیرت فی شروع کا، اسی طرح مشہور ہے لانا الفاظ کے مباحث کا مقدمہ کے بعد تاکہ مدد دے افادہ اور استفادہ پر وذلك بأن يبين معاني الألفاظ المصطلحة مجهول وذلك بأن يبين معاني الألفاظ المصطلحة المستعملة في محاورات هذا العلم من المفرد والمركب والكلي والجزئي والمتواتر والمشكك وغيرها. بس توجہ جی، سوال ہے تو پھر الفاظ کی بحث کرنی ہے تو پھر پنج کٹ کے کرو کہ دو چار فصلہ سنا کے تو پھر تھک پیندے. ہاں جی، سوال ہے کہ اگر الفاظ کی بحث کرنی ہے تو پھر ساری صرف نہ وچ ہی لائے ہو کہ پھر وکری پڑھن دی کیڑی لوڑ ہے. تو ان دا جواب دیتا ہے کہ اساں ایتھے اونے لیاونے نے جنیاں سانو اصطلاح ایتھے لوڑ نے، چونکہ اسی اپنی ضرورت واسطے لیاندا ہے تے ضرورت اونی ہوندی جنی ہوندی ہے. جی سنیے، اس لیے یہاں اتنے ہی الفاظ کی بات ہم نے کرنی ہے جو اصطلاحیں ہمارے فن میں استعمال ہوتے ہیں، سارے الفاظ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. کیا کہ جی اس کا جواب دیتے ہیں کہ الفاظ کی بات سے ہم نے اتنی کرنی ہے جتنی ہمارے فن میں ضرورت ہے، اس سے زائد نہیں کرنی. ان دی چند گلاں کیتیاں نے سنے وذالک اور وہ کون وہ مباحث کا لانا، یہ بات تصویری ہے بائی طور کہ بیان کیے جائیں الفاظ کے معنی، ایسے الفاظ جو استعمال مصطلح ہیں مستعملہ ہیں اس فن والوں کے محاورات میں، وہ کیڑے کیڑے یعنی مفرد اور مرکب، ایک باس کلی اور جزئی دو باساں، اور متواتی اور مشکک اور اس کا غیر، اے تین باساں کرنی ہیں جی. ہاں جی شاباش جی. اور یہ یعنی لانا الفاظ کے مباحث کا بائیں طور کے بیان کیا جائے الفاظ کے معانی کو، ایسے الفاظ جو مصطلح ہے، ایسے الفاظ جو مستعملہ ہیں اس علم والوں کے محاورات میں، یعنی مفرد اور مرکب اور کلی اور جزئی اور متواتی اور مشکک اور ان کا غیر. سنے ہی کو نہیں سمجھ آئی بھی انہیں لیاونے نے جنی سانو لوڑ ہے. اگے چلو فل ہن الفاظ لیاونے دی وجہ آ گئی بھئی افادہ تے استفادہ میں یہ معین ہے، افادہ اور استفادہ میں یہ معین ہے. اگے جی والبحث عن الألفاظ من حيث الإفادة والاستفادة وهما أنما تكونان بالدلالة فلذا بدأ بذكر الدلالة. بس صبر باجیا ہن اگو ہے تو پھر گل کر وڑنی. سوال ہے تو پھر الفاظ کی بات شروع کرتے یہ دلالت اللفظ پھر یہ وچ کی لوچ تڑ دیتا ہے. ہاں جی سوال ہے کہ الفاظ کی بات کرنی تھی پھر دلالت کی پہلے بات کیوں کر دی ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ الفاظ کی جو بات ہے وہ ہے من حیث الافادہ والاستفادہ، وہ ہے
من حیث الافادہ والاستفادہ استاد فائدہ پہنچائے تے شاگرد حاصل کرے. یہ افادہ استفادہ محض تب ہوتا ہے جب الفاظ معنی پر دلالت کرتے ہیں. جب الفاظ معنی پر دلالت کرتے اس لیے مصنف علیہ رحمان اس مجبوری کے پیش نظر دلالت سے بات شروع کی ہے. دلالت سے ورنہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ جا علامہ منطق دی کتاب لکھے تے الفاظ نے بالکل او کھڈے لین لا کے ہونا سی تے دلالت بھی اتنے نال رکھنی سی. ہاں جی شاہبہ جی. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ الفاظ کی جو بحث ہے وہ یہ ہے یہ اس لیے کہ افادہ استفادہ حاصل ہو اور الفاظ کا فائدہ پہنچانا اور فائدہ لینا یہ تب ہے جب الفاظ معنی پر دلالت کریں. تو اس مجبوری کی وجہ سے پہلے بحث کرتے ہیں. اے وجہ بنی ہے. سنیوں گل پس بحث الفاظ سے افادہ اور استفادہ کی حیثیت سے ہے، نہ کہ اس حیثیت سے کہ الفاظ موجود ہیں یا معدوم ہیں، جور ہیں یا عرض ہیں، کیونکہ یہ منطق کے وظائف میں سے نہیں ہے. لکھا کون لکھا؟ اچھا جی. اور وہ دونوں کون؟ وہ دونوں محض ہوتے ہیں دلالت کے سبب سے، اور لفظ نے معنی تے دلالت کرنی ہے تو کو معنی سمجھ آنا ہے نا. اور وہ دونوں کون ہیں؟ محض ہوتے ہیں دلالت کے ساتھ. بس اس لیے ابتدا کی مصنف علیہ رحمہ نے دلالت کے ذکر کے ساتھ جی بس الفاظ سے افادے اور افادہ اور استفادہ کی حیثیت سے ہے، اور افادہ اور استفادہ محض ہوتے ہیں دلالت کے ساتھ. بس اسی لیے ابتدا کی مصنف علیہ الرحمہ نے دلالت کے ذکر کے ساتھ وہی کون الشیء بحیث یلزم من العلم به العلم بشیء آخر. بس صبر. شارح کہتا ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے تو بات کی ہے چوک سے. کہاں سے؟ آدھے نے پیچھا ایک باری گھر چلیے، انہوں نے گھر منجیاں تھلے ڈانگا شنگا ماریے، اتنے اور بڑیاں شیاں نے لب کے لے آئیے ساریاں، پھر چوک تے آواں گے جی. پھر گل سمجھی جے بے مصنف نے گل کتوں کی تھی جی پیچھا گلاں رہندیاں نے کافی دن تو کریے جی. تو کہتے ہیں دلالت کی تعریف تو کرنا، دلالت ہوتی کیا ہے، پھر دلالت کی کل قسمیں کتنی ہوتی ہیں، پھر اس چوک پہنچیں گے جی. سنیے گل. تو دلالت کی تعریف یہ ہے کہ ہونا شے کا یعنی ہونا دال کا اس حیثیت کے ساتھ کہ لازم آ جائے اس شے کے علم سے شے آخر کا علم. ہاں جی کیا کہ جی. اور دلالت کی تعریف یہ ہے کہ ہونا شے کا اس حیثیت کے ساتھ کہ لازم آ جائے اس شے کے علم سے شے آخر کا علم. 3 باری آخر نو. دلالت کی تعریف یہ ہے ہونا شے کا اس حیثیت کے ساتھ کہ لازم آ جائے اس شے کے علم سے شے آخر کا علم. دلالت کی تعریف یہ ہے کہ دلالت ہونا شے کا اس حیثیت کے ساتھ کہ لازم آ جائے اس شے کے علم سے شے آخر کا علم. ایک جملہ اور پڑھ والاولو هو الدال والثانی هو المدلول. واپس چل کہ ہونا دال کا اس حیثیت کے ساتھ کہ لازم آ جائے دال کے علم سے مدلول کا علم. دلالت ہونا دال کا اس حیثیت کے ساتھ کہ لازم آ جائے دال کے علم سے مدلول کا علم. اور دلالت یہ ہوندی ہے بے کسے دال دا انج کر کے ہونا کہ جدو دال دا علم آوے تے لفظ محمد ابراہیم دا انج کر کے ہونا یعنی ابے دا تیرے واسطے متعین کرنا کہ جدو لفظ محمد ابراہیم بولیے ان دا علم آوے تے تیرا علم آ جائے. اے گلی. اور دلالت ہونا شے کا یعنی اس حیثیت کے ساتھ کہ لازم آ جائے اس کے علم سے یعنی علم شے آخر کا یعنی اور اول دال ہے اور ثانی شے مدلول ہے. اور دلالت ہونا شے کا یعنی دال کا اس حیثیت کے ساتھ کہ لازم آ جائے اس شے یعنی دال کے علم سے علم شے آخر کا یعنی مدلول کا. اور اول وہ دال ہے اور ثانی مدلول ہے.
آندے نے جیسا کہ لازم آتا ہے مصنوع کے وجود کے علم سے علم بے وجود انسانے سنیں نہیں نظر آ رہے ہیں یا ایک شے کے زن سے دوسری شے کا زن لازم آتا ہے جیسا کہ او کرے جب اتنے تواں جا ویکھیا تے آکھیا ہے تا بدلے یا پترا توندے جی اگر چلو جی والدال ان كان ہن دلالت یہ قسمہ بنانیاں نے کنیاں کنیاں تین دلالت وضعی تے تین دلالت غیر وضعی تین دلالت وضعی تے تین دلالت غیر وضعی ہاں جی شاباش والدال ان كان لفظا فالدلالة لفظية والا فغير لفظية توجہ دلالت کی پہلے دو قسمیں ہیں دال لفظ ہے یا غیر لفظ ہے دال دال نو مدلول واسطے واضح نے متعین کیتا ہے یا نہیں ان وجہ دخل نہیں دینا مطلقاً کہ دلالت کی دو قسمیں ہیں دلالت کی لفظی اور غیر لفظی وجہ اثر یہ ہے کہ دال لفظ ہے یا دال لفظ ہے یا غیر لفظ ہے اگر دال لفظ ہے تو دلالت لفظی ہے اگر غیر لفظ ہے تو دلالت غیر لفظی ہے عقلی ہوئی کہ کوئی نہ کہ جالی کہ استقرائی ہے یہ کیڑا اثر دو بچ عقلی واجہ جائے تیسری نکلتی بچوں پہ ہے کو جائے بے دال لفظ ہے یا غیر لفظ ہے تیسری شک بچ ہے دال ہو بے نہ لفظ ہو بے نہ غیر لفظ ہو بے کو جائے ہاں جی دال کی دو دلالت کی دو قسمیں ہیں دلالت لفظی اور دلالت غیر لفظی وجہ یہ ہے وجہ اثر یہ کہ دال لفظ ہوگا یا غیر لفظ ہوگا لفظ ہے تو دلالت لفظی اگر غیر لفظ ہے تو دلالت غیر لفظی اور دال اگر ہے لفظ پس دلالت لفظی وگرنہ کی مطلب وگرنہ لفظ نہیں ہے کون تو پس غیر لفظی کون پس دلالت غیر لفظی اور دال اگر ہو لفظ پس دلالت لفظی وگرنہ پس دلالت غیر لفظی اور دال اگر ہو لفظ پس دلالت لفظی وگرنہ پس غیر لفظی وکل منها ان كان بسبب وضع کل منہا کہ منہما كل منهما ان كان بسبب وضع الواضع وتعيينه الاول بإزاء الثاني فوضعية فوضعیت وإن کان بسبب وإن کان بسبب سنیں یہ سارا آخر تک کٹھا ہی تے تو عبارت پڑھنا پھر تھوڑا تھوڑا نال ترجمہ کیتی جاواں گے جی دلالت زید على ذاته ودلالت الدوال الاربع على مدلولاتها وان كان بسبب اقتضاء التبع حدوث الدال عند وروز المدلول فرعيه كدلاله على وجع الصدر ودلالت سرعه النبض على الحما ہما کھوتے تھے واجیا وین کانا وإن كان بسبب عمل غير الوضع امر غير الوضع والطبع فالدلالة عقلية كدلالة لفظ ديز المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ وكدلالة الدخان على النار اقسام الدلالة ستة بس واپس چلنا مقصود دا کوئی لگ دیا توجہ کرو جی دلالت کی دو قسمیں ہو گئی ہیں دلالت لفظی تے دلالت پھر ہر ایک میں ہر ایک کی پھر ہر ایک ان میں سے ہر ایک تین قسم ہے ہر ایک اس میں سے پھر تین قسموں میں ہر ایک دو قسم ہے تو کتنی ہوگی ان دو میں سے ہر ایک کی پھر تین میں سے ہر ایک کی تو کنی ہوگی ہوں دھیان کری پیچھے پڑھیا نہیں کنی باری وہ اس طرح کتاب نے سمجھ ذرا وہ یوں کہ دلالت لفظی تے دلالت غیر لفظی یا ہوگی وضع واضح کے سبب سے یا ہوگی اونچی بول
یا ہوگی وضع واضح کے سبب سے. مطلب کیا ہے کہ واضح نے دال کو مدلول کے لیے معین کیا ہے، واضح نے دال کو مدلول کے لیے متعین کیا ہے، تو یہ دلالت وضعی ہو گئی، یہ دلالت وضعی ہو گئی. کیا کہ جی یہ دونوں یہ دونوں تین قسم ہے. تین قسم ہے. وہ اس طرح کے دال کو واضح نے مدلول کے لیے وضع کرنے کا مطلب کیا ہے کہ دال کو واضح نے مدلول کے لیے متعین کیا ہے. تو یہ دلالت وضعی ہے. پھر اگر وہ دال لفظ ہے تو دلالت لفظی وضعی، اور اگر دال غیر لفظ ہے تو دلالت وضعی غیر لفظی. پھر آخر اگر وہ دال لفظ ہے تو پھر دلالت وضعی لفظی اور لفظی وضعی، اور اگر دال غیر لفظ ہے تو دلالت وضعی غیر لفظی. اب دونوں کی مثالیں، لفظ زید کی دلالت اپنی ذات پر، یہ دلالت وضعی لفظی ہے، یہ دلالت وضعی لفظی ہے. اور لفظ دوال اربع کی دلالت اپنے مدلولات پر، یہ دلالت وضعی غیر لفظی ہے، یہ دلالت غیر لفظی ہے. کیا کہ جی جیسے لفظ زید کی دلالت اپنی ذات پر، یہ دلالت لفظی وضعی ہے. اور جتنے الفاظ نے سارے تحفے ہو. اور جیسے دوال اربع کی دلالت اپنے مدلولات پر، یہ دلالت وضعی غیر لفظی ہے. سنیں اب ان دونوں کی تعریفیں کرے تھے نبیڑیے انہوں. سن دلالت لفظی وضعی وہ دلالت ہے، دلالت لفظی وضعی وہ دلالت ہوتی ہے کہ دال کو واضح نے مدلول کے لیے وضع کیا، اور دال لفظ ہو. لفظی وضعی غیر لفظی وہ دلالت ہوتی ہے کہ دال کو مدلول کے لیے واضح نے متعین کیا ہو لیکن دال غیر لفظ ہو. آگے سمجھیں اے شاباش اندہ مانا کر لا او کدے وہ. اور ہر ایک ان دونوں میں سے پہلی دیاں دو قسم آ گئیں. دلالت وضعی جو ہے نا وہ دو قسم ہو، کیڑی؟ لفظی وضعی اور لفظی غیر وضعی. اور ہر ایک ان دونوں میں سے اگر ہے بس باب وضع واضح کے اور بس باب معین کرنے واضح کے اول کو ثانی کے مقابلے میں. معین کرنے واضح کے اول کو ثانی کے اول کون؟ دال. ثانی کون؟ تو پس وضعیہ ہے. تو پھر دو قسم لفظی تھے غیر لفظی. وضعی دی لفظی دی مثال جیسا کہ دلالت لفظ زید کی اپنی ذات پر، جیسے دلالت لفظ زید کی اپنی ذات پر، اور ذات مراد و معنی ہوتے ہیں توفیہ. تے غیر لفظی دی مثال اور جیسے دلالت دوال اربع کی اپنے مدلولات پر. جیسے دلالت دوال اربع کی اپنے مدلولات پر. شاباش جی. اور ہر ایک ان دونوں میں سے اگر ہو واضح کے وضع کے سبب یا واضح کی تعیین کے سبب اول کو ثانی کے مقابلے میں پس وضعیہ ہے. جیسے لفظ زید کی دلالت اپنی ذات پر، یعنی اپنے موضوعہ پر یار، اور دوال اربع اور جیسے توفیہ، جیسے دوال اربع کی دلالت اپنے مدلولات پر. پھر اور ہر ایک ان دونوں میں سے اگر ہو واضح کی وضع کے سبب اور سبب سے عطف تفسیری ہو اور واضح کے معین کرنے کے سبب سے اول کو ثانی کے مقابلہ میں پس وضعی ہے. جیسے پھر دو قسم وضعی لفظی تھے غیر لفظی. ہاں جی. جیسے دلالت لفظ زید کی اپنے معنی موصولہ پر، اور جیسے دلالت دوال اربع کی اپنے مدلولات پر. پہلی مثال کن دی دلالت لفظی وضعی کی، اور دوسری مثال دلالت واجیہ. پہلی مثال ہے دلالت وضعی لفظی دفعہ، دوسری دلالت وضعی غیر لفظی. جی. اور اگر ہو دلالت تبع کے اقتضاء کے سبب سے، اور اگر ہو دلالت تبع کے اقتضاء کے سبب سے، یعنی بے سبب اقتضاء تبع حدوث الدال حدوث بے سبب حدوث الدال عند عروض المدلول. دوسری صورت کہ مدلول طبیعت کو عارض ہوا تے طبیعت نے دال کو پیدا کیا، یہ دلالت طبیعی ہے. یہ دلالت
دوسری صورت یہ ہے کہ مدلول طبیعت کو عارض ہوا طبیعت نے دال کو، تو یہ دلالت پھر دو قسم ہے، دال لفظ ہے تو دلالت طبی لفظی، دال غیر لفظ ہے تو دلالت طبی۔ ارشاد دوسری صورت کہ مدلول طبیعت کو عارض ہوا اور طبیعت نے دال کو پیدا کیا، یہ دلالت طبی ہے۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، دلالت طبی لفظی، دلالت طبی غیر لفظی۔ اگر یہ طبیعت نے جو دال پیدا کیا وہ دال لفظ ہے تو دلالت طبی لفظی ہے، اور اگر جو طبیعت نے دال پیدا کیا وہ دال غیر لفظ ہے تو یہ دلالت طبی غیر لفظی ہے۔ دوواں دی مثال سینے کو درد عارض ہوا تو طبیعت نے حال پیدا کیتا، طبیعت نے اے حال یہ دال ہے تو سینے کا درد مدلول ہے۔ یہ مدلول طبیعت کو عارض ہوا، طبیعت نے دال کو پیدا کیا، اور دال لفظ ہے، دال یہ کون سی دلالت لفظی جی۔ اور بخار ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اور طبیعت کو بخار ہوا تو طبیعت نے دال کو مدلول لگ گیا، کیڑا؟ بخار، تو طبیعت نے دال پیدا کیا صورت نبض کو، کس کو؟ احتیاط رکھا، پٹک پٹک پی کر دیے، چوکھی تیز ہو گئی، کہنا پہ کہ کوئی نہیں۔ تو اب طبیعت کو مدلول عارض ہوا کون؟ بخار، طبیعت نے دال پیدا کیا، کیا؟ صورت نبض، تو یہ صورت نبض لفظ نہیں ہے، تو یہ صورت نبض یہ دلالت طبی غیر لفظی ہے، صورت نبض یہ دلالت طبی غیر لفظی۔ ہاں جی شابہ جی۔ اس کی دلالت طبی لفظی کی مثال جیسے سینے میں درد ہوا تو طبیعت نے دال کو پیدا کیا، اوہ اوہ آہ آہ، جی، اور یہ جو لفظ اوہ اوہ ہے یہ واضح نے نہیں وضع کیا درد کے لیے، طبیعت نے دال کو پیدا کیا، تو یہ دلالت ہے کیا؟ تو لہذا یہ دلالت طبی لفظی، بخار آ گیا اور نبض، بخار کی وجہ سے نبض تیز ہو گئی، ایتھو نبض دیکھ کے پتہ لگا کہ کی ہے؟ بخار ہے جی۔ تو یہ جو دال ہے یہ دال غیر لفظ ہے، لہذا یہ دلالت، اور یہ طبیعت کو مدلول عارض ہوا کون؟ بخار، طبیعت نے دال پیدا کیا کون؟ صورت نبض، تو اور دال جو یہ غیر لفظ ہے لہذا دلالت طبی غیر لفظی۔ دونوں دی تعریف کر۔ دلالت طبی لفظی وہ دلالت ہوتی ہے کہ مدلول طبیعت کو عارض ہوا، طبیعت نے دال کو پیدا کیا اور دال لفظ ہے، شاباش۔ دلالت طبی غیر لفظی وہ دلالت ہوتی ہے کہ مدلول طبیعت کو عارض ہوا، طبیعت نے دال کو پیدا کیا اور دال غیر لفظ ہے۔ اور اگر ہے کون؟ او دلال بس بب طبیعت کے چاہنے کے، دال کے پیدا کرنے کو، مدلول کے عروج کے وقت، تو پس دلالت طبیعہ ہے، اندہ معنی کر لوں۔ اور اگر ہو بسبب طبیعت کے چاہنے کے، دال کے پیدا کرنے کو، مدلول کے عروج کے وقت، پس طبعیہ ہے، اور دلالت طبیعہ، بس دلالت طبعیہ ہے۔ اور اگر ہو بسبب طبیعت کے چاہنے کے، دال کے پیدا کرنے کو، مدلول کے عارض آنے کے وقت، ہونے کے عارض ہونے کے وقت، پس دلالت طبعیہ ہے۔ ان کے دونوں دی مثالاں جیسا کہ کی لکھا تلے مثال لفظیہ، جیسا کہ دلالت لفظ اح اح اوہ اوہ کی سینے کے درد پر، ایک دی مثال ہے آخنا، ہاں، اور جیسے دلالت صورت نبض کی بخار پر، ایک ایڑی دلالت، ہاں دی شابہ، جیسے دلالت اوہ اوہ کی سینے کے درد پر، اور جیسے دلالت سرعت نبض کی بخار پر، جیسے دلالت اوہ اوہ کی سینے کے درد پر، اور جیسے دلالت سرعت نبض کی بخار پر۔ یہ لکھا ہے بفتح الحمزاوی تے ضم الحمزاوی تے تخفیف ہاوی تے تشدید ہاوی 4، اوہ اوہ
جی شابہ جی اگے. اچھا جی، اور اگر ہے وہ بس اس سبب سے کہ نہ دال کو واضح نے مدلول کے لیے مقرر کیا ہے، نہ مدلول طبیعت کو آ کر عارض ہوا ہے، طبیعت نے دال پیدا کیا ہے، بلکہ دال سے مدلول کو صرف عقل نے سمجھا ہے، بلکہ دال سے نہ اس میں وضع کو مولوی جی دخل ہے تو نہ اس میں تبع کو دخل ہے، صرف دال سے مدلول کو صرف عقل نے سمجھا ہے، اس کو دلالت عقلی کہتے ہیں. پھر اگر دال لفظ ہے تو دلالت عقلی لفظی، اگر دال غیر لفظ ہے دلالت عقلی غیر لفظی. کیا کہ جی تیسری صورت کہ نہ واضح نے دال کو مدلول کے لیے وضع کیا ہے اور نہ مدلول طبیعت کو عارض ہوا اور طبیعت نے دال کو پیدا کیا ہے، بلکہ دال سے مدلول کو صرف عقل نے سمجھا ہے، تو یہ دلالت عقلی ہے. پھر اگر دال لفظ ہے تو دلالت عقلی لفظی، اور اگر دال غیر لفظ ہے تو دلالت عقلی غیر لفظی. آگے سمجھ. اس کی مثال اور دیوار کے پیچھے سے کس سے، اور مراد پردے دے پیچھے پرلے پاس سے کسے آکھیا دیز، کیا کیا دیز. تو دیز سے نہ دیز کو واضح نے وجود لافظ کے لیے وضع کیا ہے، نہ کوئی طبیعت کو شے عارض ہوئی ہے کہ طبیعت نے دیز کو پیدا کیا ہے، صرف دیز محمل سے عقل سمجھ رہی ہے کہ جڑی آواز آئی ہے تو آواز والا بھی کوئی ہے. تو یہ مثال کس کی ہے؟ دلالت عقلی لفظی کی. کس کی؟ او تواں نکلیا، کی نکلیا؟ تواں ویکھیا دوروں، تمہیں کو واضح نے آگ کے لیے وضع نہیں کیا کہ کیا ہے، اور نہ ہی تمہاں کوئی طبیعت کو عارض ہوا ہے کہ نہ کوئی طبیعت کو کچھ ہے عارض ہوئی ہے تو طبیعت نے دال کو پیدا کیا. اب دوئیں سے صرف عقل سمجھ رہی ہے کہ اوتھے اگ ہے وے، اوتھے او مولوی پنڈ کھلو کے بیندے بینے بھی کیڑے کر تے تو نکلیا تو دے ٹر بیدے ختم ہونا ہی 12 میں جی اگ بلدی پئی. ہاں جی شابہ جی. دلالت لفظی، دلالت عقلی لفظی کی مثال جیسے دیوار کے پیچھے سے کسی نے بولا لفظ دیز، تو یہ جو لفظ دیز نہ اس کو واضح نے دیز کو وجود لافظ کے لیے نہ وضع کیا ہے، نہ اس میں طبیعت کو دخل ہے، بلکہ محض عقل سمجھ رہی ہے کہ یہ جو آواز ہے دیز یہ دال ہے وجود لافظ، اور یعنی بولنے والا کوئی ہے تو تائت آواز آئی. جی استاد جی انہیں موبائل چ پڑھیا ہوئے دیز تے لگن لگیا پچھوں نے اچھی لایا دیز تے پھر وجود لافظ مراد موبائل بھی تو وجود لافظ ہی ہے نا، کوئی مراد 6 فٹ دا انسان تے نہیں نا جی جیڑی شاید چو. جی دلالت عقلی غیر لفظی کی مثال جیسے دعا دیکھا تو دمے کی دلالت آگ پر، دمے کی دلالت آگ پر، تو دمے کو نہ تو واضح نے وضع کیا آگ کے لیے نہ طبیعت کو عارض ہوا ہے، بلکہ دال سے صرف دعائیں سے صرف عقل نے سمجھا ہے آگ کو. بھئی یہاں آگ ہے، یہاں آگ ہے، اور دعا جو ہے یہ غیر لفظ ہے، لہذا دلالت عقلی غیر لفظی. تو دلالت کی کل 6 قسمیں ہوں گی. دو سے تعریف کریں نا دو دی. دلالت عقلی لفظی، دلالت عقلی غیر لفظی. دلالت عقلی لفظی وہ دلالت ہوتی ہے کہ دال سے مدلول کو صرف سمجھے اور دال لفظ ہو. شابہ. دلالت عقلی غیر لفظی وہ دلالت ہوتی ہے کہ دال سے مدلول کو صرف عقل سمجھے اور دال غیر لفظ ہو. اے شاباش. اور اگر ہو بسبب وضع اور تبع کے، بسبب ایسے امر کے جو وضع اور تبع کا غیر ہے، پس دلالت عقلیہ ہے. مانا کر.
اور اگر ہو باسبب ایسے امر کے جو وضع اور طبع کا غیر ہے پس دلالت تقلیہ ہے، اور اگر ہو باسبب ایسے امر کے جو وضع اور طبع کا غیر ہے پس دلالت تقلیہ ہے۔ سنیں، جیسا کہ دلالت لفظ دہیز کی جو سنا گیا ہے پردے کے پیچھے سے، کس پر؟ دلالت لافظ کے وجود پر۔ منع کر۔ جیسے دلالت لفظ دہیز کی جو سنا گیا ہے دیوار کے پیچھے سے لافظ کے وجود پر، اور جیسے دلالت دھوئیں کی آگ پر، جی، اور جیسے دلالت دھوئیں کی آگ پر، اور جیسے دلالت دھوئیں کی آگ پر، لہذا دلالت کے کتنی قسمیں ہو گئیں؟ قسمیں ہو گئیں۔ پس اقسام دلالت کے اقسام دلالت کے 6 ہیں، جی، پس اقسام دلالت کے 6 ہیں۔ اب ایک تلے لکھے ہی واجہ بدلالت لفظی تے غیر لفظی یہ اثر عقلی ہے، کیونکہ تیسری قسم اتنی نہیں بن سکتی تے اگوں ہر ایک دیاں 2 قسماں نے اے استقراء ہے، اے کیونکہ کل مجوز قسم آخر ہے کہ دال نہ لفظ ہوئے نہ غیر لفظ ہوئے، کوئی اور شے ہوئے، دال ہوئے لیکن اور شے ہوئے، عقل جائز رکھ دی ہے، لیکن استقراء یہ ہے کہ اور لبا کوئی نہیں، اور دال صرف 2 ہی لبے نے، کیڑے؟ ایک لفظ واجہ، دال صرف یا لفظ ہوتا ہے یا تیسرا بچ کو نہیں ہوتا۔ جی سنیں تو دلالت کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ صرف نہ سنا دیں۔ دلالت وضعی لفظی، دلالت وضعی غیر لفظی، دلالت طبی لفظی، دلالت طبی غیر لفظی، دلالت تقلی لفظی، دلالت تقلی غیر لفظی۔ ایک باری پھر دلالت وضعی لفظی، دلالت وضعی غیر لفظی، دلالت طبی لفظی، دلالت طبی غیر لفظی، دلالت تقلی لفظی، دلالت تقلی غیر لفظی۔ شان دی تعریف بھی کیتی ہے کہ کوئی نہیں جا کے چلو۔ والمقصود بالبحث ها هنا هي الدلالة اللفظية الوضعية إذ عليها مدار الإفادة والاستفادة۔ بس سوال اشیت فیک سوال یہ ہے کہ جب یہ دلالت کی تعریف تو دلالت کی کل 6 قسمیں ہیں، 6 قسموں میں سے ایک ہے دلالت وضعی لفظی، ایک ہے دلالت وضعی لفظی، 6 میں ایک نہ واجہ کیڑی دلالت وضعی لفظی کہ دال کو مدلول کے لیے واضح نے معین کیا ہو اور دال لفظ ہو، ایک نہ 6 میں۔ تو سوال ہے کہ ماتن نے اس ایک کو پھر بیان کیا، باقی 5 کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے پیکیں درست کے گئی ہیں سن جنہوں نے ذکر کو نہیں کیتا۔ جی ہاں جی، سوال ہے کہ دلالت کے کل 6 قسمیں، ان میں سے ایک ہے دلالت وضعی لفظی، کو کیوں اختیار کیا ہے؟ صرف اسی کو بیان کیا، باقی کو کیوں نہیں بیان کیا؟ تو اس کا علامہ جواب دیتے ہیں کہ مقصود منطق میں یہاں وہ صرف 6 میں سے قسم ہے، کون؟ دلالت لفظی، دلالت، اس لیے ماتن نے صرف اس کا ذکر کیا ہے۔ کیا جی؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ منطق میں جو مقصود ہے وہ صرف دلالت لفظی وضعی کی بات ہے، اس لیے ماتن نے صرف دلالت لفظی وضعی کی بات کی ہے، کو اختیار کیا ہے۔ سوال ہے کہ یہ کیوں مقصود ہے؟ جی سوال ہے کہ یہ دلالت لفظی وضعی کیوں مقصود ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ استاد دا شاگرد نو سمجھانا تے شاگردہ استاد کولوں سمجھنا، یہ دلالت لفظی وضعی کے ذریعے ہوتا ہے۔ استاد لفظ بولنا ہے تو شاگرد نے معنی سمجھنا ہے۔ جی اس لیے کہ دال کا لفظ کو استاد کا شاگرد کو سمجھانا اور شاگرد کا استاد سے سمجھنا، یہ افادہ استفادہ جو ہے یہ دلالت لفظی وضعی سے ہوتا ہے، دلالت لفظی وضعی سے ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا اس کو بھی ذکر کیا۔ سنیں، اور مقصود بالبحث، اور مقصود بالبحث، اور بالبحث میں نے گل کرنی یہاں کتھے منطق وہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہے۔ کیونکہ اسی پر مدار ہے افادہ اور استفادہ کا۔ جی اور مقصود بالبحث یہاں وہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہے کیونکہ اسی پر مدار ہے افادہ اور استفادہ کا، اور مقصود بالبحث یہاں وہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہے کیونکہ اسی پر مدار ہے افادہ اور استفادہ کا۔ معاشی اندر ساڑی بھی نال نکی جی سنو جو سناؤ جی۔
ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਦੂਮ ਸ਼ੈ ਸਮਝਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦ ਵੱਲ, ਮਸਲਨ ਬੈਠੇ पहलवे पेड़ी पेन जा, सुनो जी गल, तो इशारा मादूम की तरफ क्या होता है। और खतूत ये है कि हर वक्त कलम दुआत कागज़ कोल होवे लिख के जो समझाना है, सारे ने थैले कोल पाए होने, जिवें हर औरत ने अपना पर्स फड़िया होंदा है, मर्दा भी सारे मेरे पर्स फड़े होने, विच एक पेंसिल होवे कागज़ होने भी लिख के समझाना है। वो सुनदा पे ऐ शाबाश पल्ले पई हूँ, लिहाजा इशारे से किससे खतूत से और लिख के ये बे मुश्किल है कम। सुनी हूँ गल, लिहाजा पिछे जी आसान रह गई वो केड़ी दलालत, इसलिए इसकी बहस करते हैं। इसलिए तकरीर सारी जी इशारे नाल तो लिख के समझाई जा सकती है जी, वरना मौलवी उफड़ उफड़ के किवें पैण। हाँ भी शाबाश जी, अगे जी। वाहियतन कासिम इला मुताबकतिन व तज़म्मुनिन व इल्तिज़ामिन लिअन्ना दलालतल लफ्ज़ि बिसबबि वदइल वादि'i इम्मा अला तमामिल मौदू'i लहु औ जुज़इही औ अला अमरिन खारिजिन अन्हु। शारे कहते हैं अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमा ने जो 3 किस्में बयान की हैं उसका मतलब ये है कि दलालत लफ्ज़ी वज़ी की 3 किस्में हैं। दलालत मुताबकत और तज़म्मन और इल्तिज़ाम। दलालत हुण मतन दी वज़ाहत शुरू हुई कि दलालत लफ्ज़ी वज़ी की केड़ी केड़ी मुताबकी दलालत और जो लिखे वाजिया मुताबकत तज़म्मुन और इल्तिज़ाम। तेरी किताब कौन लिखिया तो वो पढ़ना जी। मुताबकत तज़म्मुन और इल्तिज़ाम। अच्छा जी, दलालत लफ्ज़ी वज़ी मुनक़सिम होती है 3 किस्मों की तरफ। हूँ ठीक है तर्जमे के मुताबिक जी, अगे आके दलालत लफ्ज़ी की 3 किस्में तो मेरे मुँह वाल फेंदे तोहफे जाया। कौन सी 3 किस्में? मुताबकत तज़म्मुन और इल्तिज़ाम। वजह हसर, दलील हसर ये है इसलिए कि लफ्ज़ की दलालत जो वाज़े की वज़ह के सबब से होती है, लफ्ज़ की दलालत जो वाज़े की वज़ह के सबब से होती है, या तो पूरे माना मौज़ूला पर होती है या पूरे माना मौज़ूला की जुज़ पर होती है या माना मौज़ूला से अमर खारिज पर होती है। पूरे पर हो तो मुताबकत, जुज़ पर हो तो खारिज लाजिम पर हो तो इल्तिज़ाम। हाँ जी शाबाश जी। अलामम तो वजह असर के दलालत और लफ्ज़ की दलालत जो वाज़े के वज़ह के सबब से होती है, वाज़े की वज़ह के सबब से होती है, ये दलालत लफ्ज़ की या अपने सारे माना मौज़ूला पर होगी या मान सारे माना मौज़ूला की जुज़ पर होगी या माना मौज़ूला के खारिज लाजिम पर होगी। अगर पहली सूरत है तो मुताबकत, दूसरी है तो तज़म्मुन, तीसरी है तो इल्तिज़ाम। और दलालत लफ्ज़ी वज़ी मुनक़सिम होती है मुताबकत और तज़म्मुन और इल्तिज़ाम की तरफ। सुनदा पे किधर? इल्तिज़ाम की तरफ। इसलिए कि लफ्ज़ की दलालत वाज़े की वज़ह के सबब से या क्या लफ्ज़ की दलालत अपने तमाम माना मौज़ूला पर और लहू अपने या अपने माना मौज़ूला की जुज़ पर या अपने माना मौज़ूला से अमरे खारिज पर। तो पहली की है दलालत मुताबकत और दूसरी तज़म्मुन और तीसरी इल्तिज़ाम। शाबा। दलालत लफ्ज़ी वज़ी मुनक़सिम होती है मुताबकत और तज़म्मुन और इल्तिज़ाम की तरफ, इसलिए कि लफ्ज़ की दलालत
اس واضح کی وضع کے سبب سے یا اپنے تمام معنی موصولہ پر ہے یا معنی موصولہ کی جز پر ہے یا معنی موصولہ سے امر خارج پر ہے، اور دلالت لفظی وضعی منقسم ہوتی ہے مطابقت اور تضمن اور التزام کی طرف، اس لیے کہ لفظ کی دلالت واضح کی وضع کے سبب سے ہے یا موصولہ تمام واضح کی وضع کے سبب سے یا تمام موصولہ پر ہے یا موصولہ کی جز پر ہے یا موصولہ سے امر خارج پر ہے۔ ادھر ویخ دلالت لفظیہ وضعیہ اگر ہے تمام ما وضع لہو پر، جیسے لفظ انسان کی دلالت پورے حیوان ناطق پر، اس دلالت کا نام کیڑی، کیونکہ تھے لفظ تے معنی پورو پور کہ جنہ لفظ ہونا معنی کوئی وعدہ کاٹا نہیں، اور اگر ہو ما وضع لہو کی جیسا کہ لفظ انسان کی دلالت صرف ایک ہی ہے تضمنی، نام رکھا گیا تضمن اس لیے کہ لفظ دا ہن جڑا مدلول بنایا ہے اے پورے موضوع دے وچ ضمن وچ، اور اگر ہو لفظ کی دلالت امر پر جو خارج ہو کس سے، موصولہ سے، وہ ہے موضوعہ سے، جو لازم ہے موضوعہ کو کتھے یعنی ممتنع ہو انفکاک مسمہ کے تصور کا اس خارج کے تصور سے، تو یہ دلالت کری التزام، جیسا کہ دلالت انسان کی کس پر اور صنعت، اس کا نام کیا ہے ایشا بس التزامن، کیوں بوجہ ہونے دلالت کے بسبب ذہنی کس لیے نہ کیے، اور نئی شرط لزوم خارجی اس لیے کہ التزام متحقق ہو جاتا ہے بغیر لزوم خارجی کے، جیسا کہ اما یہ دلالت کرتا ہے عدم البصر پر، کس پر، اور اما کا کی دلالت جو ہے دلالت اما کا موضوع ہے عدم جو مضاف ہے کدھر، تو بصر پر جو دلالت ہے یہ دلالت التزامی ہے، باوجود ہے کہ خارج وچ انا ہونا تے اکھاں والا ہونا کٹھے نہیں ہو سکتے، کٹھے نہیں ہو سکتے۔